سماجی مسائل صرف موضوع کا عنوان سنتے ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان سماجی مسائل کو ڈور سے تشبیہ دی ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مصرع پڑھا کہ قادر دے ہتھ ڈور ساڈی حضرت باہو، جیویں رکھے تیویں رہیے باہو۔ زندگی کی یہ ڈور جس کو ہم سماجی مسائل کہتے ہیں، قرآن نوجوانوں کی زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پہ بھی ایک ایسے سماجی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، جس کے بعد یہ جو سماجی جس کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ڈور فرماتے ہیں، وہ ڈور انسان کی لاشعوری طور پہ ایسے الجھنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو سلجھانے کے لیے اگر وہ دوبارہ سرا تلاش کرتا ہے تو وہ سرا اس کو نہیں ملتا۔ میری ایک ریٹائر پوسٹ ماسٹر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ ہمیں 6 بھائیوں کو ایک رضائی پہ سلاتی تھی۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، شادی والے، اب ہم ایک بڑی حویلی میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، اور ہم 6 بھائی اتنی دوریاں ہو گئی ہیں، باقی سماج کو تو چھوڑیں، ہم بھائیوں میں ہی۔ پھر اس نے اس دور کی مثال دی کہ میری زندگی کی ڈور ایسے الجھ گئی ہے کہ میں اس کو سلجھانا چاہتا ہوں اور مجھے اس کا سرا نہیں ملتا۔ علم سماجیات کے پہلے تعارف کی ہے، علم سماجیات ہے کیا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مسائل کی وسعت کتنی۔ علم سماجیات کی پروفیسر فوزیہ امجد حسین علم سماجیات کے تعارف میں لکھتی ہیں کہ سیاسیات، معاشیات، نفسیات، فلسفہ مذہب و تاریخ ہر سماجی علم کا ایک مخصوص دائرہ تھا۔ سیاسیات ملک کے اقتدار، اختیارات، حقوق و فرائض کے قانون پر روشنی ڈالتا۔ معاشیات معاشی پہلو یعنی دولت کی پیداوار، تقسیم، صرفہ اور تجارت کو واضح کرتی تھی۔ تاریخ ماضی کے نظام، تخت تاج و جنگ و جدل کے بارے میں معلومات فراہم کرتی تھی۔ نفسیات انسانی سوچ و فکر کے نفس پر ہاتھ رکھتی تھی۔ تو فلسفہ اور مذہب دین و دنیا کو سمجھنے کے لیے گہرائیوں میں اترتے تھے۔ ایسے دور میں علم سماجیات ایک نئے نظریے کو لے کر ابھری۔ اس کا دائرہ علم دوسرے سماجی علوم کے مقابلے میں بہت وسیع تھا۔ وہ جو وسیع دائرہ ہے، جس کو ہم مسائل کہتے ہیں، لفظ مسائل ایسے ہیں کہ سنتے ہی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ جو انسان زندہ ہے اس کی زندگی کبھی مسائل سے خالی نہیں ہو سکتی۔ غالب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ پھر حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، یار فرید کدی مل جاوے سونا، اونوں رو رو حال سناواں۔ آج کا نوجوان بھی اگر اپنے سماجی مسائل کی الجھی ہوئی ڈور کا سرا تلاش کرنا چاہتا ہے، اسے سلجھانا اور سنوارنا چاہتا ہے، تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی اس نصیحت پر عمل کرنا ہوگا۔ قادر دے ہتھ ڈور ساڈی حضرت باہو، جیویں رکھے تیویں رہیے ہو۔ سورہ کہف میں جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں کچھ نوجوانوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی، اور وہ کھڑے ہو گئے۔ مسائل کا شکار ہونے کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ ایمان ہونا، گھبرانا نہیں، کھڑے ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس میں اضافہ فرماؤں گا۔ یہی حضرت سلطان باہو کہ آپ اس دور کو سنوارنے کی کوشش کریں، لیکن وہ قادر کے حوالے کر دیں، جس کو ہم کہتے ہیں السعی منا والاتمام من اللہ۔ ان مسائل کو آپ سنوارنے کی کوشش کریں، اس کو پایہ تکمیل تک جو پہنچانے والی ذات ہے وہ قادر کی ذات ہے۔ تو ان نوجوانوں کا جو حال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جب انہوں نے اس دور کو قادر کے حوالے کیا
اس کا تفصیلی قصہ تو آپ سورہ کہف میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں نے جب اپنی ڈور قادر کے حوالے کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کیا وہ آیت اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار میں، پھر انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں مرحمت فرما اپنی جناب سے رحمت، اور مہیا فرما دے ہمارے لیے اس کام میں ہدایت۔ اب یہ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں مسائل میں، جب انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسائل رکھے، پھر اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس محبت کے ساتھ رکھا۔ اگرچہ قرآن میں ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں پہ غار لوگوں کے لیے عذاب گاہ ثابت ہوئی ہے، لیکن یہ نوجوان تو اصل میں اللہ عز و جل کی پناہ کے طالب تھے، اس لیے اس قادر نے اس غار میں ان نوجوانوں کی کیفیت بیان فرمائی، اور غار ان کے لیے آغوش مادر سے کم نہ تھی کہ جہاں سورج پہلو بچا کر طلوع ہوتا اور غروب ہوتا تاکہ انہیں کوئی تپش محسوس نہ ہو، اور وقفے وقفے سے قدرت اپنی شان کے مطابق ان کے پہلو بدلنے کا اہتمام بھی کیا۔ اور اس شفقت و محبت کے منظر کو قرآن میں ملاحظہ فرمائیں، اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو بائیں جانب سے کترا جاتا ہے۔ پھر اس آیت کے بعد اگلی آیت میں تو شفقت و محبت کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کے پہلو بدلتے ہیں، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ پھر اس جب مشکل سے وہ گزرے اور جب وہ بیدار ہوئے تو اس وقت ان کو جب بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے کسی کو جب کھانے کے لیے بھیجا تو انہوں نے نصیحت کی جو کھانا لینے جا رہا تھا، قرآن نے وہ لفظ جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کہ جو جائے وہ نرمی اختیار کرے، جس کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100,000 تناتوں صدقے جیڑے منہ نہ بولن پھکا ہو، 1,00,000 تناتوں صدقے جیڑے گل کریندے ہکا ہو، 1,00,000 کروڑ تناتوں صدقے جیڑے نفس رکھیندے جکا ہو، نیل پدم تناتوں صدقے باہو جیڑے ہون سون سڈاون سکا ہو۔ انسانی زندگی کی دور بعض اوقات لاشعوری طور پر الجھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس قدر الجھ جاتی ہے کہ ہمیں اس پوسٹ ماسٹر کی طرح تلاش کرنے کے باوجود بھی سرا نہیں ملتا۔ عصر حاضر کا نوجوان بھی اگر سماجی طور پر پریشان ہے تو سب سے پہلے ان افراد کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت پر غور کرے۔ سماج کے تمام افراد میں سب سے زیادہ احسانات اس نوجوان پہ جن کے ہیں، ان افراد کے تعلق پہ غور کرے۔ سماج میں سب سے زیادہ جن کے احسانات اس نوجوانوں پر ہیں، اگر کسی خوشبخت شخص نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے تو وہ رب اس نوجوان کو احساس بلکہ یاد دلاتا ہے کہ سماج میں سب سے زیادہ اس نوجوان پہ کس کے احسانات ہیں۔ وہ قرآن میں جب اس آیت پہ نوجوان پہنچتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات احساس دلاتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس نوجوان کو احساس دلا رہی ہے کہ اس سماج میں سب سے زیادہ تیرے اوپر اگر کسی کے احسانات ہیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ تو نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا۔ ان کے جو احسانات ہیں وہ تو لوٹا بھی نہیں سکتا۔ تو میری بارگاہ میں عرض کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح کے احسانات انہوں نے میرے اوپر کیے ہیں میں تو نہیں لوٹا سکتا، تو اپنی رحمت کے صدقے، اپنی شان کے صدقے ان کو لوٹا دے۔ اب وہ بات اچھا یہ والدین کے حوالے سے ایک بڑی، کل میں نے خبر پڑھی کہ والداؤں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ان کے بچے ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن جب والدین کے ساتھ معاملہ آیا تو وہاں کیا فرمایا قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ آیت کسی کے لیے قرآن میں نہیں ہے،
یہ کریمہ صرف یونیکنیس فار پیرنٹس کہ یہاں صرف حسن نہیں ہوگا، لیکن جب والدین کے ساتھ معاملہ آیا تو صرف زبانی جمع خرچ نہیں، جسمانی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنی رحمت پر، یعنی آپ کا صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو بلکہ آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ صرف باڈی لینگویج نہیں، ربکم عالم بما فی نفوسکم، کہ دل کی کیفیت کیسی ہے، دل میں کہیں بیزاری تو نہیں ہو رہی کہ والد صاحب نے کچھ کہہ دیا تو۔ میکس ویبر 19ویں صدی کے ماہر سماجیات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے ڈور الجھنے کی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بعض اوقات جو ہے انسان کے رویے میں عدم اعتدالی آ جاتی، آخری بات میں ختم، وہ جب اس کے رویے میں عدم اعتدال آتا ہے، وہ لاشعوری طور پہ بعض اوقات وہ نوجوان کہاں پہ عدم توازن کا شکار ہوتا ہے، قرآن نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل نے انسان کو والدین اور اولاد کے ساتھ معاملات پر متنبع کیا ہے۔ سماج میں یہ دو رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ معاملات میں اکثر و بیشتر نوجوانوں کے ہاتھوں سے اعتدال کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے کر فرمایا ان کی خدمت سے غافل نہ ہونا، دوسری جانب اولاد کی محبت کو آزمائش قرار دے کر آگاہ کیا کہ کہیں ان کی محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ تو یہ دو رشتے ہیں اولاد کے بارے میں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اپنے اولاد کے ساتھ احسان کرو، ان کے بارے میں جب بھی فرمایا تو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال آزمائش ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، لیکن جب والدین کا بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوالدین احسانا۔ تو انسان جب میرٹل لائف میں ان ہوتا ہے نوجوان، تو اس وقت میکس ویبر کے بقول اور قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور والدین کے ساتھ جو تعلق ہے، اس وقت وہ اگر لاشعوری طور پہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اس اگر رشتے کو سنوار دے تو باقی بھی جو سماجی جو دور ہے وہ انشاءاللہ سنور جائے گی۔ I end my speech on this.